بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 145 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مؤمنون کی منتخب کردہ آیت 23 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت، رازقیت، مالکیت کرنے کا ذکر فرما کر الہیت کو ثابت فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر تمام انسانوں کو ایمان لانے کا دعوتی حکم دیا جا رہا ہے کہ دعوت ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زمانوں پہلے اپنے رسول اور نبی نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ثابت فرمایا گیا کہ صرف تعلیم نبوت ہی سے اللہ تعالیٰ کو صحیح اور حقیقی معنوں میں جانا جا سکتا ہے۔ آستانہ نبوت کی تعلیم و تبلیغ کو چھوڑ کر نہ کوئی ایمان معتبر ہوتا ہے، نہ کوئی عبادت معتبر ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی توحید معتبر ہوا کرتی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے صعوبتوں میں، مشکلوں میں اپنی قوم کو رب کے دین کی تبلیغ کی۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق قسم ہے ہماری عزت و جلال کی، ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر۔ فقال یا قومی، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کیا کرو، اطیعوہ یعنی اس کی اطاعت کرو، ووحدوہ اور اس کی وحدانیت کا اور توحید کا پرچار کرو اور اسی کی توحید کا عقیدہ رکھو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ لفظ الہ یہ ماں کا اسم ہے اور اس کا ماقبل یعنی لکم جو ہے یہ ماں کی خبر ہے اور من زائدہ ہے۔ افلا تتقون، تو پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو اپنے رب سے؟ تخافون عقوبتہ بعبادتکم، یعنی اس کے غیر کی عبادت کرنے کی صورت میں
تم اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، یہاں سے اللہ رب العزت 5 قصوں کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد امت محمدیہ کو سابقہ امتوں کے واقعات کی خبر دینا ہے تاکہ پسندیدہ خسائل میں ان کی اقتدا کریں اور خسائل مذمومہ سے اجتناب کریں۔ نیز ان قصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ جو حالات آپ کے ساتھ آپ کی قوم کی طرف سے پیش آ رہے ہیں ویسے ہی حالات سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی ان کی امتوں کی جانب سے پیش آ چکے ہیں۔ آپ کو ان حالات و واقعات سے رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ 5 قصے جن کو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: قصہ نوح، قصہ ہود، قصہ قرون آخرین اور قصہ موسیٰ و ہارون اور قصہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بڑی نہایت محبت، شفقت و الفت سے عبادت، لیاقت، اخلاق، اعمال اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت و تبلیغ فرمائی۔ ہر طرح بار بار اپنی قوم کو سمجھایا، بت پرستی کا نقصان بتایا، عقلیات فکریات کی طرف توجہ دلائی، مگر آپ کے فصیحانہ بلیغانہ مواعظ حسنہ سن کر بھی قوم کے بڑے بڑے لوگ ہمیشہ انہوں نے تمسخر اور انکار ہی کیا اور 5 طرح باتیں بہانے بازیاں کر کے کفر کمایا۔ تبلیغ سننے، دعوت ایمان ماننے، نیکی پر توجہ دینے، دین حق پر ایمان لانے سے خود بھی منکر ہوئے اور عوام کو بھی روکا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر کافر قوم کے بڑے سرداروں نے اپنے انبیاء کرام کی دینی سچی تبلیغ، دعوت حق کے جواب میں ایسی ہی گستاخی بے دینی کی باتیں کر کے انکار نبوت اور اصرار کفر کیا۔ ابتدائے انکار امرائے قوم کی طرف سے ہی ہوتی رہی اور باوجود جابر و ظالم، مغرور و متنفر، غربا کے دشمن ہونے کے، نبوت سے ہٹانے، کفر پر جمانے کے لیے وقتی طور پر غریبوں کے حامی، فقیروں کے جھوٹے مربی اور غلاموں کے خیر خواہ، یتیموں کے والی وارث بننے کی دعوے داری کرتے ہوئے اور وفات آدم کے 600 سال یا تقریباً 642 سال کے بعد حضرت نوح کی ولادت ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پیغمبر بنا کر۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ، نوح فرمانے لگے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اس کی توحید کا پرچار کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ الہ جو ہے یہ ماں کا اسم واقع ہو رہا ہے اور ماں اس کا ما قبل یعنی لکم جو ہے یہ ماں کی خبر واقع ہو رہا ہے اور من زائدہ ہے۔ افلا تتقون، نوح نے فرمایا اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کے سبب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ تم نے معبود برحق کو چھوڑ کر ان کی عبادات کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور انہیں ڈرایا اور انہیں حکم دیا کہ اللہ کی تم عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مختصر حالات جان لیتے ہیں۔ آپ کی عمر 1050 سال ہوئی ہے، 40 سال آپ کی عمر آپ کو تبلیغ نبوت کی اجازت ملی اور 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، اور اس مدت کا صریحی ذکر سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا ہے۔ طوفان کے بعد آپ 60 سال تک حیات رہے، اس طرح آپ کی پوری عمر 1050 سال بنتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 28 سورتوں کی 43 آیتوں میں فرمایا گیا ہے، جن میں ہر آیت کے اندر آپ کی تبلیغی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور واقعوں کا ذکر ہے۔ ان تمام آیات میں آپ کا لقب نوح ہی ذکر کیا گیا ہے اور آپ کا ذاتی نام والدین کا رکھا ہوا عبد الغفار ہے، اور پھر قبیلے میں آپ کا نام عبداللہ مشہور ہو گیا تھا۔ آپ کا شکر الہی سن کر مومن لوگ آپ کو شاکر یا یشکر کہتے تھے،
آپ کے لقب لفظ نوح کی 4 وجہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ آپ مناجات کبریائی کے وقت بہت روتے تھے، آہیں بھرتے تھے، نوحہ فرماتے تھے۔ لفظ نوحہ کی وجہ سے آپ کا لقب نوح پڑ گیا، اور کفار کے منہ سے رب تعالیٰ کی گستاخی بے ادبی سن نہیں سکتے تھے اور غم و غصہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس بنا پر آپ کے آنسو نکل آتے تھے، اس لیے بھی آپ کا لقب نوح پڑ گیا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ لقب اتنا مقبول ہوا کہ تاریخی تشہیر کے علاوہ کلام الہی نے بھی اسی لفظ اور لقب کو زینت بخشی اور لوگ اصل نام آپ کا بھول ہی گئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ تینوں نام بیک وقت نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ایک ہی نام تھا، یا عبد الغفار یا عبداللہ یا یشکر۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کے جب ہوئے تو تبلیغ رسالت کے لیے مبعوث و معزون ہوئے، اور پھر فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ من الہ غیرہ، بس پہلی تبلیغ سے فرمانا شروع کیا، اے میری قوم بت پرستی چھوڑ دو اور صرف اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ اور اس کی خالقیت اور مالکیت کو مان لو، وہی تمہارا معبود و مسجود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے، نہ طواف جائز ہے، نہ اعتکاف جائز ہے، نہ دعا جائز ہے، صرف اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور فریادوں کو سننے والا ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم لوگ خالق تعالی سے ڈرتے نہیں ہو، اور کیا تم کو حالات کے ماحول کا علم نہیں ہے اور حالات زمانہ کے علم کے باوجود کیفیات کی معرفت نہیں ہوتی، اور اشیاء عالم کی کمیات و مقدارات میں عقل کا تدبر و فہم کا لحاظ اور عمل کا خیال نہیں رہا کہ تم اپنے ہی ہاتھوں کے 5 بنائے تراشے خراشے بت سوا ود یغوث یعوق اور نصر کی پرستش میں لگ گئے ہو۔ قوم نوح میں 5 بڑے مذہبی قبیلے تھے۔ قبیلہ بنو فاران، ان کا بت یعوق تھا، گھوڑے کی شکل کا تھا، اور قبیلہ عمالقہ، ان کا بت یغوث تھا، شیر کی شکل کا تھا۔ قبیلہ قبط، ان کا بت ود تھا اور بیل کی شکل کا تھا۔ قبیلہ فاران، ان کا بت سو تھا اور عورت کی شکل کا تھا۔ اور قبیلہ نوح بنو مروان، ان کا بت نصر تھا اور مرد کی شکل کا تھا۔ یہ تبلیغ بار بار فرمائی جاتی اور آپ فرماتے کہ اے میری قوم اللہ سے ڈرو اور ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اس سے ہٹ جاؤ۔ افلا تتقون فرما کر نوح علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں قوم کو 3 دعوتیں پیش فرمائی تھی۔ پہلی دعوت عقل، یعنی کیا تم اس لیے تقوی، ایمان و صداقت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ تم لوگ اشیاء عالم، چڑھتے سورج، ڈھلتے چاند اور نظام عالم کی گردش و رفتار سے جاہل ہو؟ دعوت دوم یہ تھی کہ معرفت، افلا تعرفون، کیا تم جاننے کے باوجود پہچانتے نہیں ہو؟ لہٰذا میری مانو اور کائنات کی حقیقت حال کو جانو، پہچانو۔ اور دعوت سوم، علم و عمل کا اہتمام اور لحاظ رکھنا، یعنی میری قوم برادری والو، کیا تم سب پہچاننے کے باوجود تدبر و تفکر کا اہتمام نہیں کرتے کہ اس بے رغبتی کی بنا پر تقوی نہیں، اور جب خوف خدا کا تقوی نہیں تو کفریات کی پرواہ نہیں؟ اے لوگو سمجھ لو، ہدایت سے تقوی ہے، تقوی سے ایمان ہے، ایمان سے علم ہے، علم سے معرفت ہے، اور معرفت سے ملاحظت ہے، یعنی ہر چیز میں تدبر کا خیال رکھنا۔ بندے میں جب غور و فکر عرفانی کی عادت ہو جاتی ہے تو تقوی کا نور ظاہر ہوتا ہے، جس سے خشیت الہی قلب و قالب پر نمودار ہوتی ہے۔ تب بندہ عذاب کا خوف اور برائیوں سے پرہیز کرتا ہے۔ بڑی برائیوں کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: کفر، شرک، ظلم، فحاشی، بے غیرتی، فسق و فجور۔ آئیے طلبہ کرام، مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ما لکم کی ترکیب میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ پورا جملہ علت ہے اعبدو کے مامور عبادت کا، اور ترجمہ ہے کہ تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور بعض نے لکھا یہ پورا جملہ علت ہے اعبدو کے امر کا، نہ کہ مامور کا۔
اب ترجمہ یہ ہوگا میرا حکم عبادت دینا اس لیے ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ دونوں قول درست ہیں۔ غیرہ کی قراءت کے اندر دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر قراء کی قراءت میں غیرہ رفع کے ساتھ ہے، کیونکہ الہ محلی یعنی باطنی اعراب رفع اور پیش ہی ہے۔ الہ مبتدا ہے موجود یا محذوف خبر کا۔ بعض قاریوں نے غیرہ بھی پڑھا ہے کیونکہ الہ کا ظاہری اعراب زیر ہے من جارہ کی وجہ سے، مگر پہلی قراءت درست ہے کیونکہ مشہور و مکتوب یہی ہے من جارہ، اور اس کا عمل عارضی ہے اصلی نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، یہاں فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی البتہ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت نوح بھی دیگر سابقہ انبیاء علیہم السلام کی طرح صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو پھر نافرمانی قوم کی وجہ سے پوری زمین پر عذاب الہی کا طوفان آب کیوں آیا؟ چاہیے تھا صرف قوم نوح پر علاقائی عذاب آتا، جس طرح دیگر کافر قوموں پر علاقائی عذاب آتے رہے۔ طوفان کے عذاب نے تو دیگر بے گناہ قوموں کو بھی ہلاک کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے وقت زمین پر انسان بہت کم تھے۔ تاریخ و روایات سے ثابت ہے کہ زمانہ نوح میں پوری زمین پر صرف قوم نوح ہی آباد تھی، اور آپ اکیلے اس وقت انسانی قوم کے نبی اور رسول تھے۔ اس لیے وہ طوفان اگرچہ پوری زمین پر آیا تھا، مگر ہلاکت صرف کفار نوحی کی ہی ہوئی تھی، نہ کوئی دوسری بے گناہ قوم زمین پر تھی، نہ کسی بے گناہ کی ہلاکت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہلاکت طوفانی کے بعد جب طوفان ختم ہوا تو نوح کے 3 بیٹوں حام، سام اور یاسف علیہم الرضوان کی نسل و اولاد سے زمین پر موجودہ انسانیت پھیلی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، اور یہی آپ کی کنیت ہے۔